بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم اما بعد الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 2000 برس پیچھے چلے جائیں، ایک اکیلی شخصیت ایسی گزری ہے جس نے کہا کہ من ربوں کا، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون جو ہے، نعوذ باللہ، فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور فرعون کے گھر میں جو ہے ایمان داخل ہو گیا۔ کیسے ہوا دوستو، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، کہ فرعون کی جو باندی تھی وہ ایمان لے آئی۔ ایمان جو ہے چھپتا نہیں ہے، یہ چھپنے کی چیز نہیں ہے جو ہے۔ فرعون کی باندی ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ میری باندی ایمان لے آئی ہے، تو فرعون نے اسے پکڑوایا اور بلایا اس کو، تو اس کو ایک بہت بڑی بھٹی کے اوپر کڑھاؤ کے اندر تیل اس نے رکھوا دیا، اور وہ تیل جو ہے کھولنے لگا۔ تو وہ باندی جو تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، گود میں رہتی تھی، دوسری انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ تو فرعون نے اس سے کہا کہ دیکھ، اگر تو مجھے خدا مانے گی تو تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، دنیا کے عیش و عشرت کے سارے سامان مبارک، اور تیرا گھر میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر دوں گا۔ اور اگر تو موسیٰ کے خدا کو خدا مانے گی تو دیکھ، یہ تیل جو ہے کھول رہا ہے، پہلے تیری بچیوں کو ڈالوں گا، بعد میں تجھے ڈالوں گا۔ جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پا لیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس نے اللہ کو کھویا اس نے کچھ نہ پایا۔ تو فرعون کی باندی بولی کہ ہمیں جو ہے لالچ دیتا ہے، یہ تو 2 ہیں، اگر میری 100 بھی ہوتی تو میں اللہ کے نام پہ جو ہے قربان کر دیتی جو ہے۔ تو فرعون نے جو ہے، جو بڑی والی بیٹی تھی، فرعون بولا اٹھاؤ اور اس کو ڈال دو۔ اب دوستو، ماں کھڑی ہے، اور ماں کے سامنے جو ہے معصوم بچی کو پیر پکڑ کے اور کڑھاؤ کے اندر اس طرح ڈال دیا کہ 1 سیکنڈ کے اندر ہی اندر وہ جیسے کوئی مچھلی تلی جاتی ہے، اس طرح سے اس کی ہڈیاں جو ہے تیرنے لگیں کڑھاؤ کے اندر۔ اسے بچی کو کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور اس منظر کو کھڑے ہو کے ماں دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے دوستو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظر کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، اور جیتے جی جو ہے جنت دکھا دی۔ تو بچی بولی، بچی کی روح نکلتے ہوئے ماں نے دیکھا، اور بچی بولی کہ امی پریشان مت ہوئیے، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے جنت میں جو ہے۔ پھر جو گود میں بچی تھی وہ چھین کے اسے بھی کڑھاؤ میں ڈال دیا، اس کی بھی ہڈیاں تیرنے لگیں۔ اب فرعون کی باندی کا نمبر آیا، تو دوستو اس نے کہا، فرعون نے، کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو باندی بولی کہ ہاں، میری آخری خواہش ہے، اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ ہم تینوں ماں بیٹی کی ہڈیوں کو ایک گڈھے میں دفن کر دیا جائے۔ کہ ٹھیک ہے، تیری خواہش پوری ہوگی۔ اب وہ بعد میں باندی کو بھی اٹھا کے ڈال دیا اس کے اندر دوستو۔ یہ منظر جو ہے، فرعون کی بیوی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، وہ بے اولاد تھی جو ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر جو ہے وہ کلمہ جو ہے ان کے دل میں بھی اتر گیا۔ اب جو باندی تھی، تو فرعون نے تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو کہا کہ ایک گڈھا کھود کے کہیں دفن کر دو، وہ دفن کروا دی وہاں پہ جو ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے، کافی وقت کے بعد جو ہے، 2000 سال کے بعد جو ہے، اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے جاتے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں ہوتے ہیں، تو بیت المقدس سے نکلتی ہے آپ کی سواری جو ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل، یہ جنگل میں جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، وہ اپنی اور اپنی بچیوں کی جان کا سودا کر بیٹھی، اللہ کے واسطے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، ان تینوں کی ہڈیاں دفن ہیں اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اکبر! جو اللہ کے نام پہ جو ہے اپنی جان کو اور اپنے مال کو لگاتے ہیں یا قربان کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو جو ہے اسی طرح سے چمکاتا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کو نمونہ بناتا ہے۔ اب فرعون کی باندی ایمان لے آئی اس منظر کو دیکھ کر، تو جس دربار میں فرعون کی باندی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم چلتا تھا، جس دربار کی وہ حکمران تھیں اور یہاں سونے کے تخت پہ تاج پہن کے بیٹھتی تھیں، اب فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ہائے میرے گھر میں یہ ایمان کہاں سے گھس آیا، تو وہ فرعون کی بہت لاڈلی اور چہیتی بیوی تھی، اور پھر فرعون نے جو ہے اپنی بیوی کو بہلایا پھسلایا ہر طرح سے جو ہے، لیکن دوستو جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کے سوا جو ہے کچھ نہ دکھائی دیتا جو ہے۔ تو کلمہ دل میں اتر چکا تھا، آپ نے ایک نہ سنی، اسی دربار میں دوستو جس میں ان کا حکم چلتا تھا، اسی دربار میں کوڑے پڑ رہے ہیں، مگر وہ جو ہے نہیں مانی جو ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ دیوار سے لگا کے دونوں ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھونک دو اور اس کی جو ہے کھال اتار لو جو ہے جسم سے اس کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں عورت ذات ہوں اور کمزور ہوں، یہ برداشت نہ کر سکوں گی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ کھول دو جنت کو کھول دو۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جیتے جی جنت دکھا دی دوستو، اور وہ مردے کی کھال اتارتے رہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا، فرعون کی جو شہنشاہی چند روز کی تھی، اللہ کے رسول جناب رسول اللہ، دونوں جہاں کے سردار، دونوں جہاں کے شہنشاہ، جن کی ہمیشہ قیامت تک کے لیے شہنشاہی ہے، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں نکاح ہوا۔ اللہ اکبر! جو اللہ کے نام کے جو اللہ کا نام لینے والے ہیں اور اس کو جو ہے پوجنے والے ہیں اور اس کے نام پہ جان اور مال لٹانے والے ہیں، وہ ایسے ہی ان کو چمکاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوستو۔ میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے فقراؤں سے، یہ مانگنے والے جو بھیکاری ہوتے ہیں، کہے گا کہ دنیا کے اندر میرے نام پر تم کو کسی نے ایک گھونٹ پانی بھی پلایا ہو یا ایک لقمہ بھی کھلایا ہو تو ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ جاؤ اسے جو ہے۔ اللہ اکبر! کہتے بھی بہت ہیں، سنتے بھی بہت ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔